السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا،
اور پیدا کرنے کے بعد یہیں بلا چوچ و چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہبری کے لیے ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آیت سورہ آل عمران سے ہے اور آیت 40 پر 139 ہے، یعنی 130 پر 9 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا امت مسلمہ پر زوال کیوں، یعنی آج مسلمان ذلت کا شکار کیوں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدہ ہے کہ وہ عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، عزت مومنوں کے لیے۔ لیکن اتنا کہنے کے باوجود بھی آج مسلمان جو ہے زوال پذیر کیوں ہے، اس کے تعلق سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یوں جانیں دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر جو ہے مسلمانوں کی تعداد 1,80,000 کروڑ سے زائد ہے، اور کئی ممالک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، مسلمانی حکومت ہے، کئی ایسے قبضے ہیں۔ 50 پر 8 ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، ان کے باوجود بھی مسلمان ذلیل ہے۔ کیوں؟ کبھی فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جاتی ہے، کبھی دیگر جگہوں کے اندر گائے کے نام پر مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، کہیں دیگر جگہوں پہ کوئی ایک حقوق چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن آخر مسلمان ایسا کیوں، مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے جس کے وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز، مسلمانوں کے پاس اب وہ ایمان نہیں ہے جیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے، یعنی جس طرح کے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ویسا ایمان مسلمانوں کے اندر اب نہیں رہا۔ اب مسلمان صرف یوں کہہ لیجئے کہ نام کا مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان اللہ رب العالمین کے علاوہ کہیں اور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، مسلمان اللہ کے بندگی کے علاوہ، اللہ کے سامنے جھکنے کے علاوہ کہیں اور جگہوں پہ جھک رہا ہے۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مسلمانوں کو پیدا کیا تھا، اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، وہ مقصد انہیں یاد نہیں ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ ان کے باوجود بھی مسلمان اگر ہے زوال پذیر ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی خامیاں ہیں، کوئی کوتاہیاں ہیں، کوئی غلطیاں ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم کیا ہے، زوال پذیر ہیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں سست پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلند تم رہو گے، سربلندی تمہیں ملے گی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تب، اگر تم مومن ہو تب سربلندی تمہیں ملے گی۔ یہ آیت نازل ہونے کے ایک پس منظر ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ آئیے میں بتاؤں آپ کو۔
اسلامی جنگیں جنگ احد کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ اسلام کی سربلندی کی خاطر یہ دوسرا جنگ ہے جو لڑا گیا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 700، مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور کافر کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ ان کے باوجود بھی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے میدان احد گھاٹی کی طرح نکل گئے۔ ان 700 صحابہ کرام میں سے کیا ہے 50 صحابہ کرام کو ایک احد گھاٹی ایک پہاڑ ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کیا کہ دیکھو چاہے تمہیں کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم شکست کھا جائیں، ہم ہار جائیں، کچھ بھی ہو، جب تک میں حکم نہ دوں تب تک اس پہاڑی کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اس پہاڑی کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ آخرکار مدبھیڑ ہوئی، دونوں میں جنگیں ہوئی، مسلمان اور کافر دونوں لڑ پڑے، جنگیں ہوئی۔ ایسا ہے کہ مسلمانوں کو رعب و دبدبہ کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کو وہ ایمانی طاقت کو دیکھ کر کے، صحابہ کرام کی وہ ایمانی طاقت کو دیکھ کر کے ایسا ہوا کہ جنگ ہارنا ہی والا تھا کہ وہ لوگ بھاگ رہے تھے، جنگ ہار چکے تھے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کیے، مال غنیمت جو اصول ہوتا ہے جنگ کے ایام میں، جنگ کے موقع پر، تو وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، مال غنیمت ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ اب وہ پہاڑ میں جو صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام کی نظریں ان کی طرف دیکھنے لگی، صحابہ کرام دیکھنے لگے۔ پھر صحابہ کرام میں اختلاف ذرا ہو گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کہا تھا کہ اس دامن کو نہیں چھوڑنا، یہ جنگ کی حالت میں کہا تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ اب نیچے اتر جاتے ہیں۔ ان میں سے 50 میں سے جو ان کے امیر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی بھی صورت میں اس پہاڑی کو نہ چھوڑا جائے، ورنہ پیچھے سے آ کر کے حملہ آور ہو سکتا ہے، ہمارے خون بہہ سکتے ہیں اور جیتی ہوئی جنگ ہار سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے اس دامن کو۔ لیکن وہاں سے 40 صحابہ کرام اتر گئے، صرف اب بچے اس پہاڑی کے دامن پر 10 صحابہ کرام رہ گئے، 10 صحابہ کرام رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے سے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیے۔ یوں ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تک کو بھی شہید کر دیے۔ اور ایسا ہوا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے کیے، افواہیں پھیل گئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے جام پی چکے ہیں۔ یہ جملہ سننا ہی تھا، بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام اپنے تلواریں نیچے پھینک دی اور کہنے لگے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم بھلا جی کر کے کیا کریں گے، اب دنیا کے اندر رہ کر کے کیا کریں گے، جس نبی کے جھنڈے تلے، جس اسلام کے جھنڈے تلے ہم جا کر کے جمع ہوتے تھے، آج ہمارے درمیان وہی نبی موجود نہیں رہے، آج ہمارے درمیان وہی نبی موجود نہیں رہے جنہیں ہم دیکھ کر کے ہمارے دلوں کو سکون میسر ہوتی تھی، سکون ملتا تھا، آرام ملتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دے اس کو ہم کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، آج وہ نبی ہی ہمارے درمیان نہ رہے، اب ہم جی کر کے کیا کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ویسے بہادر صحابہ کرام تک کیا ہے، تلوار نیچے ڈال دی اور کہا ماما تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کیا کریں گے، اللہ کے نبی ہی زندہ نہ رہے۔ آخرکار اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جتنے سارے پیغمبر آئے ہیں، جتنے سارے رسول آئے ہیں، جتنے سارے نبی آئے ہیں اس دنیا کے اندر، سب اس دنیا سے گئے ہیں۔ اگر یہ نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے یا دنیا سے چلے جائے تو کیا یہ لوگ ایسا کریں گے، اسلام کو پیچھے ڈال دیں گے؟
دیکھو جتنے سارے نبی سب گئے ہیں، اس کے بعد یہ آیت کو سن کر کے پھر صحابہ کرام کے درمیان ایک جوش و بلبلہ پیدا ہوا اور پھر صحابہ کرام لڑے، پھر سے جنگ ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے صرف اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی نافرمانی ہوئی، صرف ایک بات کی نافرمانی ہوئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو اس پہاڑی احد پہاڑی پر جو تم موجود ہو، کسی بھی صورت میں تمہیں اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن صحابہ کرام اس بات کو سمجھ نہ سکے اور اختلاف ہو گیا اور صحابہ کرام اس دامن کو چھوڑ دیے۔ دامن کو چھوڑنے کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور ایسے ایسے جلیل القدر صحابی رسول شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہوئے، شہید ہوئے۔ صرف ایک اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ غور و فکر کریں، ہم اور آپ تدبر کریں کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی کتنے بات کو نہیں مانتے ہیں، کتنے ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو کہا ہے یہ چیز کرو لیکن ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، کتنے ایسے چیز ہیں جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے لیکن ہم اور آپ نہیں روکتے ہیں۔ اسی موقع پہ اسی گھڑی میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سست پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم غالب رہو گے، جیت تمہاری ہوگی، تم جیتو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حقیقی مومن ہو تو جیت تمہاری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی مسلمانوں کے سینوں کے اندر، مسلمانوں کے دل کے اندر جو کلمہ پڑھتے ہیں، ایسے انسان کے دلوں کے اندر اگر اللہ کا خوف آ جائے اور ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی قومیں ہم سے ڈرے گی، آج بھی ہم ذلیل و خوار ہونے سے بچیں گے۔ کیوں؟ یہ صحابہ کرام کتنے تھے؟ چند تھے صحابہ کرام، لیکن جہاں 22 لاکھ مربع میل تک 22 لاکھ مربع میل تک صحابہ کرام نے حکومتیں کی، صحابہ کرام نے اسلام کے پرچم کو وہاں جا کر کے گاڑ دیے، صحابہ کرام نے وہاں تک اسلام کو پھیلائے، اور وہی جو صحابہ کرام کے موجودگی میں جو اسلام پھیلا تھا وہی اسلام کو، اسی چیز کو آج مسلمان سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ ایک یہ بات دیگر ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ آج وجہ یہی ہے کہ مسلمان جو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں جو ایمان جیسا اللہ کو مطلوب ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے، ویسے ایمان مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز ہمیں اور آپ کو، یہ دن ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ دن ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑ رہا۔ دوسری چیز، دوسرا سبب کیا چیز ہے جس کے وجہ سے آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، مسلمان کے حقوق چھونے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ مسلمان اب کیا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت ہے مسلمانوں کو، دنیا سے محبت ہو گئی ہے۔ دنیاوی معاملے آئے، کہاں سے کہاں تک چلتا ہے انسان، کتنا قد و کاوش کرتا ہے انسان، محنت کرتا ہے انسان، لیکن وہی دین کی جب باری آتی ہے تو دین کے معاملے میں پھر مسلمان پیچھے ہٹتا ہے۔ یعنی مسلمان کو موت سے نفرت ہو گئی ہے اور دنیا سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور تم دیکھو گے پوری دنیا کی طاقت متحد ہو کر کے، پورے دنیا کی طاقت متحد ہو کر کے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح سے دسترخوان پر کوئی بھوکا جانور ٹوٹ پڑتا ہے ویسے ہی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ہوگا؟ آخر کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، بلکہ تمہاری کیفیت اور تمہاری حالت یہ ہو جائے گی سمندر میں جھاگ کے مانند کے برابر ہو جاؤ گے۔ جب سمندر کے اندر بارش کی لہریں آتی ہے، سمندر چلتا ہے، اس کے اندر جھاگ کی مانند کوئی چیز آتی ہے، وہ آتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، تمہارے یہی معاملہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت ہماری کیوں ہوگی، یہ حالت ہماری کیوں ہوگی؟
سمندر میں جھانک کی مانند کی برابر ہماری حیثیت کیوں ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی تم موت سے نفرت کرنے لگو گے، موت سے نفرت کرنے لگو گے، موت سے ڈرنے لگو گے۔ دوسری چیز دنیا سے محبت کرنے لگو گے، دنیا تمہارے اوپر غالب آ جائے گی، دنیا کو جمع کرنے کی خاطر دوڑ دھوپ کرو گے، لیکن کیا ہے اسلام تمہارے نظر میں ایک ادنا سی چیز بن کر کے رہ جائے گی۔ تب تمہاری یہ کیفیت ہوگی، تب تمہاری یہ حالت ہوگی، اور دشمنوں کے دل سے تمہارے روب و دبدبا نکل جائے گا، دشمنوں کے ڈر سے تمہارے روب و دبدبا نکل جائے گا۔ کیسے روب و دبدبا؟ یعنی پہلے جب مسلمان کے ایک نام سنتے تھے تو لوگ ڈر جاتے تھے، لوگ ڈر جاتے تھے۔ یہی آج ہم اور آپ کئی بار سنتے ہیں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے تعلق سے فلسطین کے اندر صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نام کو سن کر کے صرف کیا کیے تھے؟ بیت المقدس خالی کر دیے تھے، بیت المقدس خالی کر دیے تھے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی تشریف آوری ہے، خود لا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں چابی دے دیے تھے۔ آج مسلمان کئی سال سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ طرح طرح کی چیزیں ہو رہی ہے، لیکن ان کے باوجود بھی مسلمان کے ہاتھ نہیں آ رہی ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حقیقی معنوں میں جیسا مطلوب ایمان اللہ رب العالمین کو تھا ویسا ایمان مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ایک مثال دوں آپ کو، مثال کے ذریعے سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا سے محبت کے دیکھیے، دنیا سے محبت، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اگر کوئی بھی انسان آ کر کے 5 وقت نماز پڑھے گا، 5 وقت اگر آ کر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے انسان کو 1000 روپے دیں گے، اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے انسان کو 1000 روپے دیں گے۔ کیا ہماری مسجدیں خالی ہوگی؟ ہماری مسجدیں خالی ہوگی؟ خالی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا کہے گا؟ اگر ہم نہیں جائیں گے تو 1000 روپے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اس رب سے بڑھ کر کے کوئی سچا نہیں ہے۔ اس رب نے کہا ہے کہ اگر ایک بندہ اگر صوم صلات کے پابند ہے، ان کی زندگیوں میں شرک نہیں ہے، وہ نماز کا پابند ہے، تو میں انہیں جنت عطا کروں گا، میں انہیں جنت عطا کروں گا۔ لیکن اس رب کے بات کے اوپر انسان کو یقین نہیں ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہو کر کے کلام الہی کے اندر یہ بات کہہ رہا ہے، جا بجا کہہ رہا ہے کہ اگر متقی بن کر رہو گے، پرہیزگار بن کر کے رہو گے، تقوی شعار بن کر رہو گے، اللہ سے ڈرنے والے بن کر رہو گے، صوم صلات کا پابند رہو گے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایسے کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنے نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے، لیکن دنیا ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے، دنیا دکھائی دیتی ہے، اس لیے یہ چیز ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ مسجدیں ہماری فل ہو جائے گی۔ دنیا سے محبت، موت سے نفرت، یہی ہم انسان کو یہ خیال نہیں کہ ہمیں مرنا ہے، اور جب مریں گے اس وقت ہمارے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے یقول عبدی مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ انسان اس کا مال نہیں ہے جو مال کی خاطر تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قد و کاوش کرتا ہے، حلال و حرام تک کی تمیز باقی نہیں ہے۔ یقول عبدی مالی مالی کہتا رہتا ہے، وہ مال ان کا نہیں ہے، بلکہ وہ مال کیا ہے؟ وہ کھا لیا اور غذا بنا دیا، وہ ان کا ہے۔ جو کپڑا ہے پہن لیا وہ ان کا ہے۔ اس کے بعد جو مال ہے سب تو وارثوں کے لیے رہ جائیں گے، سب وارث کے لیے رہ جائیں گے، وارث ایسو عشرت کریں گے، آرام کریں گے، راحت و زندگی والی زندگی جئیں گے، لیکن ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سے راہ خدا میں، اللہ رب العالمین کے راہ میں اگر کوئی انسان خرچ کر دیا، اللہ کے راہ میں کوئی دے دیا، وہ ان کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک یہ آج اگر امت مسلمہ کیا ہے زوال پذیر ہے، تو ایک وجہ یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ اسی طرح سے تیسری چیز قرآن کریم سے دوری، قرآن کریم سے دوری،
قرآن کریم کا کیا حقوق ہے؟ کئی ایسے مسلمان ہیں، بلکہ یوں ہمیں کہہ لیجئے تقریباً 80% مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، اور جو پڑھنا جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہ صرف تبرک کے لیے پڑھیں گے قرآن کو، تبرک کے لیے، جیسے اگر کسی کے نیا گھر بنایا ہے وہاں پر جا کر کے قرآن پڑھ لیں گے، یا یوں سوچ کر کے صبح صبح دکان کھولیں گے تو چلو قرآن لگاتے خیر و برکت ہوگی، یا پھر یوں سمجھ کر کے کوئی مر گیا ہے تو اس وقت قرآن پڑھیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ کم سے کم اتنا دین سیکھے جتنا علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو قرآن سے دوری کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کی باتوں کو سن کر کے اس کے احکام پر عمل نہ کرنا، قرآن کے باتوں کو سن کر کے اس پر اوپر عمل نہ کرنا۔ دوسری چیز ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن کو پس پشت ڈال دینا، قرآن کو پس پشت ڈالنا، قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کو نہ سمجھنا، اس کے اوپر عمل نہ کرنا۔ ورنہ اگر آج امت مسلمہ قرآن کو پڑھنے لگے، اس پر عمل کرنے لگے، اس کو لوگوں تک پہنچانے لگے، غیروں تک دعوت دینے لگے، تو یہی قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کے ذریعے سے انسان کو عزت و سربلندی ملے گی، یہی قرآن کے ذریعے سے انسان کو عزت و سربلندی ملے گی، اور یہی قرآن کے ذریعے سے انسان کو کیا ہے؟ عزت ملے گی، عزت ملے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوگا قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے تم ذلیل ہو جاؤ گے، قرآن کو اپنانے کی وجہ سے تمہیں عزت ملے گی۔ تو آج ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، قرآن کو جیسا سیکھنا تھا، قرآن کو جیسا پڑھنا تھا ویسے انسان نہیں پڑھ رہا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہاری کیا حیثیت تھی، تمہاری کیا اوقات تھی، تم آج 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے ہوئے ہو، حکومت کر رہے ہو، تو یہ کہیں نہ کہیں یہ جو ملی ہے تمہیں، یہ عزت اور شرف جو ملی ہے، یہ وجہ یہ قرآن کو اپنانے کی وجہ سے، اسلام کو اپنانے کی وجہ سے، اور قرآن پر چلنے کی وجہ سے آج یہ دن تمہیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ورنہ تمہاری کیا حیثیت، تم تو اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اس پر بھی چرانا نہیں آتا تھا، لیکن جب اسلام کو اپنائے تو سربلندی اور عزت تمہیں مل گئی۔ تو آج اس انسان اگر واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں اگر اسلام پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے ایک ایک مفاہیم پر غور و تدبر کرنا، فکر کرنا، قرآن کریم پر چلنا، اگر انسان چلنے لگے تو انشاءاللہ آج جو یہ دن ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ چیز ہمیں اور آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا، یہ چیز ہمیں اور آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، ہم سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، چاہے کوئی بھی کچھ بھی کہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ مومن ہیں، حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، تو آپ کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا ہے، آپ کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلتا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، کہیں جا رہا، سفر میں جا رہا ہے یا کہیں بھی جا رہا ہے، خدشہ ہے، ڈر ہے، آج لوگوں میں پھیلا دیا گیا ہے، اس طرح سے دیکھو 22 جنوری تک کوئی سفر نہیں کرنا ہے، نہیں میرے بھائی، کیا ہے، اللہ کے بغیر حکم کے ایک درخت کے پتے تک نہیں ہلتے، اتنا ڈر جائیں گے پھر کیا ہوگا، اتنا ڈر جائیں گے پھر کیا ہوگا۔ ایسا کرنا ہے کہ گھر سے اگر نکل رہے ہیں 2 رکعت نماز ادا کر کے جائیں۔ اگر یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو گویا کہ آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کی حفاظت ہوگی، آپ گھر ادھر سے آئے ہیں، سفر سے آئے ہیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جنگ کے اندر جاتے تھے یا کہیں بھی جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کر لیتے تھے، اس کے بعد نکلتے تھے، کیونکہ وسجد واقترب، اب اللہ کی میں قریب ہو گیا ہوں، اب اللہ ہمارا ضامن ہے، اب اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور جو اللہ جس کا ضامن بن جائے اس کو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ جن کو ضامن بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے سروں پہ یہ ناچ رہے ہیں تو ایک وجہ اور ایک ریزن، ایک سبب یہی ہے کہ آج کیا ہے، ہماری ایمان صحیح نہیں ہے،
اس لیے یہ چیز، ورنہ ہم اور آپ اگر اسلام پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن کو خود پڑھیں، قرآن کو اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن کا پیغام لوگوں تک عام کریں، ورنہ یہ قرآن کو ہم نہیں لوگوں تک نہیں پھیلائیں گے، خود نہیں پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آپ کے خلاف یہی قرآن کھڑے ہو جائے اور کہنے لگے کہ قرآن تو طاقوں میں سجا کر رکھا ہوا تھا لیکن یہ قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو بڑا روتے تھے کہ اے قرآن میں وقت نہ تمہیں دے سکا، اے قرآن میں وقت نہیں دے سکا، اللہ کا کلام کیا تھا میں تمہیں وقت نہ دے سکا، میری زندگی جنگوں میں کٹ رہی ہے، اس لیے مجھے معاف کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے کہیں ہماری شکایت درج نہ کر دینا کہ قرآن کو اس نے نہیں اٹھایا تھا۔ تو میرے بھائیو قرآن سے دوری، پہلا سبب امت مسلمہ زوال پذیر ہے تو پہلا سبب ایمان کی کمی، دوسرا سبب حب الدنیا و کراہیت الموت یعنی موت سے نفرت اور دنیا سے محبت، تیسرا سبب قرآن کو چھوڑ دینا، چوتھا سبب دیکھ لیں، چوتھا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں کیا ہے اتفاق و اتحاد نہیں، اتفاق و اتحاد نہیں، پوری غیر کو ماننے والے ہیں جب وہ لوگ جمع ہوتے تو ایک پلیٹ فارم پر آ کے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جب بات چلتی ہے تو سنی تو وہ تو یہ اس طرح سے مسلمانوں میں پھوٹ اور وہی مزہ پھر ایک غیر ہم سے کیا کرتا ہے، غیر فائدہ اٹھاتا ہے اور مسلمان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کے رسوں کی مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کے رسی سے مراد قرآن و حدیث کو تھام لو، تفرقہ بازی مت کرو، فرقے میں نہ بٹو، اختلاف نہ کرو، اگر اختلاف کرو گے انتشار کرو گے تو پھر ایسا ہوگا کہ تمہارے دیگر قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ تو چوتھا سبب جو ہے اتفاق و اتحاد مسلمانوں کے درمیان آج نہیں ہے، اتفاق و اتحاد مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان کو مارا جا رہا تو وہ کیا دوسرے کیا کہتا ہے کہ ہم کو تھوڑی مار رہا اس کو مارنے دو، لیکن غیروں میں ایسا نہیں ہے، اگر ایک کو اگر چوٹ لگے سب کیا ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو پورے جسم محسوس کرتی ہے۔ تو یہ چیز ہے اتفاق و اتحاد کا نہ پائے جانا، یعنی لوگوں کے اندر پھوٹ، لوگوں کے درمیان انتشار، یہ چیز ہے۔ تو یہ چار سبب ہے، اگر ہم اور آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ کیا کریں، اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، اپنے گریبان کے اندر غور و فکر کریں، جھانکیں کہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو رہی ہے، کون سی ایسی کوتاہیاں ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی کون سی ایسی نافرمانی ہو رہی ہے جس کے وجہ سے یہ چیز ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ دین ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وعدہ کیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت تمام مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے، تمہیں سست پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مومن ہو تو غالب تم رہو گے۔ بھلا ہم آج جو مغلوب ہیں آخر وجہ کیا ہے، ہم اور آپ کیا کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اور اگر گناہ ہم سے اور آپ سے سرزدہ ہوتی ہے تو ہم اور گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر ہمارے زندگیوں میں نماز نہیں ہے تو ہم صوم صلات کا پابند بن جائیں، ہم اور آپ رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، رب سے مانگیں۔ حالات کسی کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، ہمارے اعمال کو بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ اگر ہم اور آپ اپنے اعمال کو بدلیں گے تب حالات بدلیں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کا حالات نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود نہ بدلے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہے، اپنے میں بدلاؤ کرنا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اور اگر ہم سے اور آپ سے گناہ سرزد ہوتی ہے تو ہم اور آپ اس سے توبہ کرنا ہے، رب کی بارگاہ کی طرح آنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے آپ کے حالات صحیح ہوں گے اور کوئی بھی انسان ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارے بال بیکا تک بھی نہیں کر سکیں گے اگر ہم صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے والے ہوں گے تب، ورنہ اگر صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوں گے تو وہ تو جانیں گے یہ مسلمان ہے لیکن ہم اور آپ مار پیٹیں گے، حقیقت میں ہم آپ مسلمان نہ رہنے کی وجہ سے۔ بہرحال یہ بات کو ختم کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم تو صوم صلات کا پابند بنا دے،
مولا کریم جس طرح سے ایک مسلمان کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، مولا کریم اسی طرح سے ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر تو وہ ایمان پیدا کر دے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانی کے مبتلا ہے، مولا کریم تو ان کے پریشانی کو دور کر دے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جو قبر کے اندر مدفون ہے ان کے قبروں کو جنت باغ بنا دے۔ مولا کریم جو کاروبار کو لے کر کے پریشانی کے اندر مبتلا ہے، مولا کریم تو ان کے کاروبار کے اندر برکت پیدا کر دے، وسعت پیدا کر دے، اور مولا کریم انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ تقبل یا رب العالمین واقداوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔